مد نظر رکھتے ہوئے میں میری گفتگو کو بہت ہی سمیٹ کر کہوں گا، پھر اس کے بعد کوئز کا بھی ایک پروگرام رہے گا جو تقریباً 15-20 منٹ کے اندر اسے نپٹا لیں گے، پھر اس کے بعد مختصر فاتحہ خوانی ہوگی، لنگر ہوگا۔ کوئی پروگرام اتنا طویل نہیں ہوگا، لیکن جو پیغام میں دینا جا رہا ہوں وہ اہم ہے، چونکہ امسال کی یہ آخری نشست ہے ہماری، تو لہٰذا بغور اس کو سماعت فرمانے کی کوشش کریں اور عمل پیراہی بھی کرنے کی کوشش کریں خدا کی ہدایت سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہوا روشن چراغ عشق محمد کا، ہوا روشن چراغ عشق محمد کا، جلے بن کر نہ کیوں پروانہ محمد کا، جلے بن کر نہ کیوں پروانہ محمد کا۔ یہاں آدم سے لے کر حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک، یہاں آدم سے لے کر حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک رہا کل انبیاء کے لب پہ افسانہ محمد کا، رہا کل انبیاء کے لب پہ افسانہ محمد کا۔ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیج دیا ہمارے درمیان رسول کو۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شفع میں نے حاصل کیا اس کا یہ مختصر ترجمہ ہے۔ ویسے رب تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم عالم ارواح میں تھے تو اس دنیا میں بھیجا، کیا اس کا احسان نہیں ہے؟ باپ کے پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی سے ماں کے رحم میں داخل کیا، کیا یہ احسان نہیں ہے؟ ایک گندے قطرے سے ہمارے وجود کو لایا ماں کے پیٹ میں، کیا یہ احسان نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے سب کہہ کر، ایک خون کا لوتھڑا تھا پیٹ کے اندر تیری ماں کے، تو کیا یہ احسان نہیں ہے کہ اسے میں گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل کیا؟ کیا یہ میرا احسان نہیں ہے کہ میں نے اس ڈھانچے میں روح بخشی؟ کیا میرا احسان نہیں ہے ماں کے ذریعے تجھے غذا پہنچایا؟ کیا یہ میرا احسان نہیں ہے میں ماں کے پیٹ سے تجھے دنیا میں باہر لایا؟ کیا یہ احسان نہیں ہے ماں کے پیٹ سے باہر لا کر تجھے اعضائے بدن دیا؟ کیا یہ میرا احسان نہیں ہے میں نے تجھے سوچنے کی صلاحیت دماغ میں دی؟ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ جا کر دیکھو نیمہانس ہاسپٹل میں ان کے دماغوں کا حال کیا ہے، تم شکر گزاری کرو گے۔ جب آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی ہے، کیا رب کا احسان نہیں ہے؟ کانوں میں سماعت عطا فرمائی ہے، کیا احسان نہیں ہے؟ زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، کیا احسان نہیں ہے؟ ہاتھ پیر صحیح سلامت عطا کیے ہیں، کیا احسان نہیں ہے؟ سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، کیا احسان نہیں ہے؟ حد کی بات کہہ دوں ہمیں اس کا خیال بھی نہیں رہتا، کیا سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، احساس ہو رہا ہم نا، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں بات کر رہے ہیں کھا رہے ہیں، جو بھی زندگی میں کر رہے ہیں کبھی سانس رکی نہیں۔ اندر جانے والی سانس کو آکسیجن کہتے ہیں اور باہر آنے والی سانس کو کاربن ڈائی آکسائڈ۔ آکسیجن اندر ہی جا کو اٹک گئی، باہر آئی نہیں تو یہ دنیا سے وہ دنیا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر باہر نہیں ہے تو یہ دنیا سے وہ دنیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا کتنے رب کے احسانات ہم پر ہیں، لیکن اللہ اتنی چیزوں کو دے کر کبھی احسان نہیں جتا رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے میں نے تمہیں میرا مقدس گھر کعبہ دے دیا، احسان نہیں جتا رہا ہے، حجر اسود دے دیا، احسان نہیں جتایا، مقام ابراہیم دیا، احسان نہیں جتایا، سب عبادت کی جگہ ہیں، صفا و مروہ کی چٹائی پہاڑی دی، احسان نہیں جتایا، منی مزدلفہ عرفات کے مقامات کو دیا لیکن احسان نہیں جتایا، مسجد قبلتین دیا، احسان نہیں جتایا، مسجد عائشہ دیا، احسان نہیں جتایا، مسجد اقصیٰ دیا، احسان نہیں جتایا۔ کتنی ایسی چیزوں کو دیتا گیا لیکن دے کر کبھی احسان نہیں جتایا۔
فقہ کی بات اگر آ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہمیں بنایا، احسان یہاں پر بھی نہیں جتا رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں نماز جیسی عبادت، روزہ جیسی عبادت، قرآن کی تلاوت جیسی عبادت دیا، ہم احسان نہیں جتا رہا ہے۔ کتنے اس کے ایسے ہی کلمہ دیا، قرآن دیا، نیک والدین دیا، نیک مرشدین دیا، سب سے بڑھ کر ہمیں مذہب اسلام اور مسلک اہل سنت والجماعت پر رکھا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ یہی نہیں، جب بات حق اور ناحق کی آئی تو ہمیں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں دے دیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جتا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اے میرے بندو، میں نے اتنی بے شمار نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور نعمتوں کو سننا چاہتے ہو؟ جب بھی مقلدین نے ایک فتنہ اٹھایا، اس فتنے کو دبایا کسی کے ذریعہ۔ دین اکبری جو اکبر لایا تھا اس کو دبایا مجدد اعظم کے ذریعے۔ یزید نے اپنے پر کھلائے تو اس یزیدیت کا خاتمہ حسین کے گروپ سے فرما دیا۔ کتنی اس کی عظیم نعمتیں ہیں کہ مجدد الف ثانی کو دیا، مجدد وقت زمان اعلیٰ حضرت کو میں نے دیا، لیکن کبھی احسان نہیں جتا رہا ہے۔ لیکن جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا احسان جتا رہا ہے، میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا جو میرا محبوب تھا۔ کون ہوتا ہے اپنے محبوب کو دے دے دوسروں کے لیے؟ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دے کر احسان جتا کر پھر فرما رہا ہے ایک جگہ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بِفَضْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے، میں نے تمہیں اس نبی برحق کو رحمت للعالمین کی شکل میں دے دیا۔ یہاں رحمت سے مراد دین و دنیا کی مراد ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ، اس آیت میں جو رحمت آ رہی ہے، یہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ دین اور دنیا کی نعمت ذات سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو اتنی اللہ نے خوبیوں کو دے کر اب احسان کیا بتا رہا ہے؟ اے میرے بندو، جب میں نے میرے نبی کو، میرے محبوب کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے تو اب میں احسان جتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا احسان؟ اس 12 ربیع الاول کو میں نے جب نبی دے دیا تو یہ میرا بہت بڑا احسان تم پر ہے کہ تم اس کے آنے کی خوشی میں خوشی مناؤ، تم اس کے تولد میں دنیا میں بھیجے جانے پر خوشی مناؤ، چونکہ یہ میری بڑی عظیم نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہہ دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، تو اس نعمت کے شکرانے میں اب اے لوگو تم خوشیاں مناؤ۔ خوشی وہی مناتا ہے جو نبی کے تولد سے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک ذات تھی جو نبی کے تولد پر اپنے بال کھروچ رہا تھا، وہ تھا شیطان۔ اگر کوئی نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ کس کا چیلا ہے، وہ کس کا چیلا ہے، رب کا فرما بردار ہے یا شیطان کا وہ مخلف ہے۔ سمجھ گئے؟ تو بات یہ ہے، اچھا ایک بات بتاؤ، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشن ہم پر لاگو ہے کیا نہیں؟ کوئی بھی ایک جنا بھی بول سکتا کیا نہیں ہمیں کانسٹیٹیوشن کو اوبے نہیں کرتے؟ بولے تو کیا ہوتا؟ اندر ڈال ڈالتی 15 اگست نہیں، میں جھنڈا نہیں چڑھاتا، سلوٹ نہیں مارتا کرتا، اندر 26 جنوری ہے جھنڈا نہیں چڑھاتا، سلوٹ نہیں کرتا، بولا تو اعلانیہ اگر کہہ دیا تو اس کیا ہے؟ سزا ہے ہمیشہ کے لیے اندر۔ ارے ایک خطے کی زمین کا جب ایک آزاد ہوتی ہے تو تم پرچم لہرا رہے ہو اور اسے ادب سے سیلوٹ کر رہے ہو۔ ساری کائنات کے لیے جہاں ظلمت چھائی ہوئی تھی، رحمت للعالمین کو جب بھیج دیا تو اب کیا تم خوشی نہیں مناؤ گے؟ کیا اس نبی کے پرچم کو نہیں لہراؤ گے؟ لاکھ پابندیاں ہم پر رکھ لیں، ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہمارے نبی کے جشن کو منائیں، چونکہ ہم خدا کی سنیں گے، خدا کے بندوں کی نہیں سنیں گے۔ خدا کی سنیں گے، خدا کے ان بندوں کی نہیں سنیں گے جو خدا کے احکام کے خلاف کر رہے ہیں۔ کب تک ڈریں گے؟ کس سے ڈریں؟ کیوں ڈریں؟ کیا ہم کسی اور کو تکلیف دے رہے ہیں؟ نہیں،
ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے نہیں، لیکن خدا کے اس حکم پر ہم خوشی منانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، چونکہ یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو لہٰذا نبی کی تولد کا یہ جشن منانا، ان کی محافل منانا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ قربت اور نسبت نبی کو حاصل کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اور یہ کہا تو وہ نبی کیوں بھیجا؟ تمہارے درمیان تم جیسا بنا کر غیب کی باتیں بتانے والا، غیب کی باتیں بتانے والا بنا کر بھیجا۔ پچھلی مرتبہ آپ نے مشکاہ شریف کی حدیث کو میں نے بیان کیا تھا، 2 قبر پر عذاب، کس لیے عذاب ہو رہا تھا، وہ پچھلی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر یہی نہیں، اب پھر فرماتا ہے رسول کو ماننا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، رسول کے مان لیے، ایک تو اقرار کرنا ہے، رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، رسول کی ماننا ضروری ہے۔ رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، لیکن رسول کی ماننا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم نبی کا دم بھرتے ہیں نا محبت کا، عاشق نبی ہم کہلاتے ہیں نا۔ عاشق نبی ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے محبت رسول، سب سے پہلے محبت رسول، دوسرا صحبت رسول، تیسرا نسبت رسول۔ محبت رسول، صحبت رسول اور نسبت رسول۔ آج میری گفتگو کو میں صرف نسبت رسول پر ختم کروں گا، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، پھر کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملا تو محبت رسول اور صحبت رسول پر مدلل کہوں گا۔ اگر ایک ذات کو ان تینوں چیزوں میں ڈھا دوں، محبت رسول، صحبت رسول اور نسبت رسول کیا ہوتی ہے؟ جتنی نسبت ہوتی ہے نبی سے اتنا بلند مقام حاصل ہوتا ہے، جتنی قربیت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے نبی کی، اتنا بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ یاد کرو ہجرت کی وہ رات، صدیق اکبر کے ذات، کاندھوں پر نبی کی سواری ہے، غار سور پر چڑھ رہے ہیں، کاندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں کائنات کے سردار کو۔ وجہ یہ نبی بھی اگر چل کر آتے تو قدموں کے نشان پڑتے، دشمن تعاقب کرتے ہوئے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اس خوف سے صدیق اکبر نے نبی کو اپنی کاندھوں پر بٹھا کر اس اونچی پہاڑی پر چلے گئے، آخر غار سور کے دامن پر جا کر وہاں رک گئے۔ اے نبی آپ رک جائیے، میں اندر کا احوال دیکھ کر آتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے، اگر وہ کچھ زر پہنچانا ہے تو مجھے پہنچائے، آپ کو نہیں۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ اندر گئے، بے شمار سوراخ تھے، اپنے بدن کے اوپر جو کپڑے تھے صرف سطر چھپانے کا کپڑا رکھ لیا، سارے کپڑوں کو پھاڑ کر ان سوراخوں میں رکھ دیے، پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ یا تو سطر کھولنا تھا یا تو کچھ اور دماغ سے سوچنا تھا۔ سطر کو کھولا نہیں جا سکتا تھا، حیا کے پیکر نبی محترم تھے وہاں پر، تو لہٰذا ایڑی کے زور سے اس سوراخ کو گونج دیا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں واقعہ۔ اب نبی کو بلایا، نبی آ گئے تو کیا ملی یہاں؟ صحبت رسول۔ اب کیا ملی یہاں؟ صحبت رسول۔ اب دیکھیے صحبت رسول کا فیض کیا ہو گیا، ایڑی کا زور لگا کر وہاں کاٹ دیا، لیکن یہ مقام، یہ صحبت رسول کا فیض ہی تھا کہ بعد جا کر انہیں خیر البشر بعد الانبیاء کا خطاب ملا، چونکہ نسبت جتنی قوی تھی وہ اتنا بلند مقام حاصل ہوا۔ جب مکے میں تھے تو نبی کی قربت میں تھے، جب صفا مروہ میں تھے تو نبی کے قریب تھے، جب مقام ابراہیم پر تھے تو نبی کے قریب تھے، مینا مزدلفہ عرفات میں تھے تو نبی کے قریب تھے، رمی جمال میں تھے تو نبی کے قریب تھے، مکے میں قریب، مدینے میں قریب، لڑائیوں میں قریب۔ حد کی بات کہہ دوں، جب انتقال ہو گیا تو قبر کے قریب، قبر کے قریب، اس سے قریب کوئی مومن جا ہی نہیں سکتا۔ اب جب اتنی قربت ملی گئی تو پھر اسی لیے کہا گیا افضل البشر، خیر البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہو گیا۔ یہ بات سب تو جانتے ہیں کہ زندگی میں انسان کامیابی چاہتا ہے کوئی مجموعے میں
مجھے کامیابی نکو حضرت ہے کیا بھائی؟ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تاجر ہے تو تجارت کرتا ہے کامیاب بننے کے لیے، زیرو ہونے کے لیے. کامیاب بچہ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کیا کامیاب ہونے کے لیے نہیں، فیل ہونے کے لیے. محنت مشقت تم تجارت میں کر رہے ہیں اپنے بنڈلوں کو بڑھانے کے لیے، 40 سے 400 کو کر رہے نہیں، کیا کامیاب ہونے کے لیے، نقصان ہونے کے لیے. کامیابی، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا کامیابی کیسے ملتی ہے؟ آج اس کا نسخہ بتا دیتا ہوں. عقل والوں کے لیے نسخہ بظاہر میں نقصان دکھتا، حقیقت میں یہ نفع ہوتا ہے. ایک بزنس مین سے پوچھو کامیابی کیا ہے، تو انہیں بولتا ہمارے پاس کیپٹل کتنا ہے، اس سے مال خریدنا، اس سے نفع کمانا. مثال کے طور پر 100 روپے کیپٹل تھا، 100 روپے سے مال تجارت لایا، نفع کمایا، پیسے 200 آ گئے. اسے کتنا ہوا؟ 100 سے 200 آ گئے. 100 کو لگ جا انہیں بینک میں رکھا، پھر 100 سے مال تجارت حاصل کیا، پھر 200 کمایا، پھر 100 بینک میں رکھا، پھر 100 سے تجارت لایا. اب بینک کا بیلنس بڑھتا گیا نہیں، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. 60 پر 5 سال کا ہو گیا تو نہ جانے کتنے لاکھ ہو گیا تھا. تو بولتا ہے 60 پر 5 سال کے بعد اب بیٹھ کر کمائی ہوئی دولت سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کامیابی ہے. مال و متاع پر کما کر، سب کچھ کما کر خوشی کا اطمینان ظاہر کرنا ہے کامیابی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک بزنس مین. آئیے صدیق اکبر سے پوچھیں گے، اے صدیق اکبر ہماری رہبری فرمائیے، بتائیے کامیابی کیا ہے. تو ان کو بولتے ہوئے نظر آؤ گے نبی کی ذات پر سب کچھ لٹانا کامیابی ہے. نبی کی ذات پر سب کچھ لٹانا کامیابی ہے. صرف کہانی کر کے دکھایا، گٹری کو سر پر اٹھا کر لایا. اے صدیق کیا لائے ہو؟ میں بولے گھر میں جو تھا سب کچھ لایا ہوں، کوڑا کچرا تک جھاڑ کر لایا ہوں. پھر آل اولاد بیوی کے لیے کیا رکھ رہا ہے؟ خدا اور اس کا رسول کافی ہے. تو سب کچھ نبی کی ذات پر لٹانا یہ کامیابی ہے. اچھا، سید الطائفہ اس کا لقب ہے، سید الطائفہ. وقت کے بہت بڑے پہلوان تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ کیسے بنے؟ بولے اولیاء بے مقام مشہور ایران کے پہلوان تھے. ان کی طاقت ایسی دنیا میں مشہور تھی کہ کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا. جیسے گھاما پہلوان کا نام آپ نے سنا نا، اسی طرح حضرت جنید بغدادی اتنے طاقتور تھے کہ بادشاہ وقت اعلان کر دیا اگر کوئی جنید کو ہرائے گا تو میں ساری سلطنت اسے دے دوں گا، انعام و اکرام میں دے دوں گا. بہت زمانے سے بہت طاقتور پہلوان جگہ جگہ سے گئے، سب کو ایک چیز پہ لٹا ڈالتے تھے، ہرانے کی قوت کسی کی نہیں تھی. لیکن اسی بغداد میں یہ غریب سید السادات رہتا تھا، مفلس تھا. اب جب بادشاہ کا اعلان سنتا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تو تجھے ایک دن بھی اچھا کپڑا میسر نہیں کرایا، نہ کبھی اچھا کھلایا، نہ پلایا، نہ گھمایا، دنیا کی کوئی بھی خوشی ایک رائی کے برابر میں نے تجھے نہیں دیا. آج موقع میرے ہاتھ آیا ہے، میں جنید سے جا کر ٹکر کروں گا، جنید کو ہراؤں گا اور ساری سلطنت کا بادشاہ میں بن جاؤں گا. بیوی ہنس کر بولتی ہے پہلے چیکسرے کی فگر کے سر کا ہینڈا دکھ رہی ہیں، خالی 2 انگلیاں ہم دال کو نچھڑ ڈالے تو جنید بغدادی کیا خون پورا ٹپک جاتا. جنید بغدادی سے تمہیں حملہ کرنے جاتی، کئی کچھ تمہیں مرنے کا رنتے، ہم نہ بیوہ اور بچوں کو یتیم پیک بناتی، نہیں لڑ سکتے تمہیں جنید بغدادی سے. ارے وہ بات کی بات، چیلنج کرنا میرا کام ہے. غیر بادشاہ کے دارالحکومت میں پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اے بادشاہ جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے میں تیار ہوں. اب بادشاہ بولتا دیکھتا ہے ہندے کو، بولتا ارے بابا لڑنے کا بتا شوق ہے، اکھاڑے میں دوسرے پہلوان ہیں ان سے لڑ لے، وہ بھی جنید بغدادی سے لڑتا. دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ دماغ خراب ہوا ہے کہ کیا؟ یہ اعلان ہے میں لڑتا ہوں، ہارتوں گی جیتوں گی سیکنڈ. مجبور اب بادشاہ ٹھیک ہے فکس کر ڈالتا میچ. رنگ میں جاتی 2 جنے اترتی، جنید بغدادی بھی اترتی اور مفلس غریب سید سادہ بھی اترتا.
اب لڑائی شروع ہونے سے پہلے سید زادہ کچھ کہتا ہے کامیا، اے جنید بغدادی، خدا کی قسم کئی مہینوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میں میرے بیوی بچے حلق سے دانہ نہیں اتارے ہیں، پانی اپنے حلق سے نہیں اتارے ہیں، بہت مفلسی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، نبی کی سچی آل ہے، میرے امجد کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، آج میری خاطر تم ہار لو، میں تمہیں بلند مقام میرے نانا سے عطا کرواؤں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ جنید بغدادی لڑنے کی ایکٹنگ کرے سرکا کرتے ہیں، دیڑ کے تو گرے سے سینے کو سوار کر لیتے ہیں۔ بادشاہ وقت نہیں، کچھ غلطی ہوئی ہے، پھر سے ری فائٹ۔ پھر کہتا ہے اے جنید بغدادی، میں جانتا ہوں تم نے یہ بلند مقام حاصل کیا ہے کشتی میں، اس جگہ سے ہارنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن کل روز محشر میں سرخرو ہونے کے لیے آج میری خاطر آپ ہار لیجیے۔ پھر دوسری بار سینے پر سوار کر لیتے ہیں، سید زادے کو گر جاتے ہیں، فائٹ مکمل ہو جاتی ہے، جنید بغدادی ہارتے ہیں اور سید زادے کی جیت ہو جاتی ہے۔ اعلان کے مطابق بادشاہ سارے چیزوں عطا کر دیتا ہے۔ رات جاتے ہیں بغداد، جنید بغدادی سوتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے جنید بغدادی، تو نے دنیا میں میرے آل کی لاج رکھ لی، تو نے دنیا میں میرے آل کی لاج رکھ لی، میں زمرے اولیاء میں تجھے اتنا بلند مقام عطا کروں گا کہ تو سید الطائفہ بن جائے گا۔ دیکھو بظاہر ہار رہے ہیں لیکن حقیقت میں جیت ہے، ہارنا لیکن جیت میں وہ مزہ ہے کہ ابدی رہتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کسی کو پچھاڑنا جیت ہے، نہیں، غصے پر قابو پا ہار دو وقت کے طور پر، یہ تمہاری جیت ہے۔ تو الغرض کہنا میں یہ چاہتا ہوں، سب تلاش کرتے ہیں کامیابی کامیابی کامیابی، اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو صوفیہ کرام سے پوچھو، اگر یہ بھی پوچھو یزید سر کاٹنے کو کامیابی سمجھا تھا، حسین سر کٹا کر نیزے کی نوک پر چڑھ کر کامیاب رہے، قیامت تک کامیاب ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اب کامیابی ہے تو کہاں ملتی ہے؟ تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے، کامیابی اگر کوئی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کی محبت میں کامیابی ہے۔ نبی کی محبت ہی ہمیں کامیاب کراتی ہے، نبی کی محبت سے دوری ہماری ہلاکت ہے۔ اچھا، نبی کی محبت سے ہمیں حاصل ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنا مفاد دیکھتا نا، پروفٹ، چلو بھائی میں نبی سے محبت کرتا ہوں، مجھے کیا ملتا ہے؟ مثال بتاتا ہوں، ایک پیپر لیتا ہوں، ذرا پھاڑ لیتا ہوں، پھاڑ لے کو اس کو میں لکھتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں، کیا لکھتا ہوں؟ 5 + 5 = 500، 5 + 5 = 500۔ بچے ہنسے ہیں، حضرت میتھمیٹکس بھول گئی ہیں، کیا کہ بیانات پیچھے پڑھی ہیں، بھول گئی ہیں۔ اب تمہیں کیا کرتے ہو؟ 5 + 5 = 500 کا تالا تو ہے، دماغ خراب ہو گیا، پھاڑے سے کچرے ترتیب ڈالتے نہیں ہو پیپر، کہیں کو غلط ہے۔ پھر اور ایک پیپر اس کا کوچ کاپی کا پھاڑ لیتا ہوں، لکھنے والا بھی میں ووچ پین لے کر اس پیپر پر میں لکھتا ہوں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب وہ پیپر دیتا ہوں، اب کیا کرتے ہیں تمہیں؟ اسے آنکھوں سے لگا کر کسی بلند مقام پر رکھو۔ میں پوچھتا ہوں نا، پہلے کبھی پیپرز دیا تھا، اب بھی پیپرز دیا تھا، لکھنے والا میز تھا، ووچ پین تھا، ووچ کاپی کا پیپر تھا، یہ ایک پیپر کو تو پھاڑ کو کچرے کی تٹی میں ڈالے، دوسرے کو آنکھوں سے چوم کر بڑی بلند مقام پر رکھے۔ وجہ پوچھتے ہیں، کئی کو ایسا گئے تو کہتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اس پیپر کو نبی کے نام کی نسبت ہو گئی تھی، اس پیپر کے ٹکڑے کو نبی کے نام سے نسبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے چوما، اسے بلند مقام عطا کیا۔ تو نبی کی محبت میں کیا کرتی ہے؟ بلند مقام عطا کرتی ہے۔ جتنی نبی کی قربت میں نسبت ہوتی ہے اتنا بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو، جو خود کہہ رہا ہے اس کی دی ہوئی نعمت پر خوشی منانے کے لیے کہہ رہا ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق خوشی منائیں، جس طرح سے ہو خوشی منائیں۔ ضروری ہی نہیں سرا میں تو 12,000 گھر رہیں گے،
12,000 گھر میں 12 مجلس سجا نہیں سکتے ہیں. مقدر میں 12 جنے پہلے لے لیے تھے. دوسرے مایوس نہیں ہونا ہے. اپنے گھروں میں نبی کی درود کی محفل سجاؤ, غریبوں مسکینوں یتیموں کی داد رس فرماؤ. یہ بھی نبی کی ولادت میں خوشی منانے کا دن ہے. لیکن سب سے بڑی بات, آج کی رات غفلت میں مت گزارو. اتنے دن کٹوں پر بیٹھے بیٹھے, اتنے دن داس کے چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے, اتنے دن بستروں پر سوئے سوئے, لیکن آج کی رات غفلت میں مت گواؤ. کیوں؟ یہ بہت بڑی عظیم رات ہے, بہت مقدس رات ہے. اس کا خلاصہ میں اپنی پچھلی مجالس میں دے دیا ہوں, سورہ انا انزلنا کی تشریح میں دے دیا ہوں, اور مسجد میں داخل اور باہر آنے کے وقت کی دعا سے میں اس کو ثابت کر دیا ہوں کہ آج کی رات سب راتوں سے بڑھ کر رات ہے, چونکہ نبی کی تولد کی رات ہے. نبی کی تولد کی رات ہے. کچھ مخصوص عبادت نہیں ہے. شب برات میں تو تمہیں عبادت کرنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, اور خشوع و خضوع سے آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے. تب جا کر اگر وہ قابل قبول ہو تو تم کو نہ جانے کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. وجہ پوچھیں تو پوچھتا ہے کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکۃ والروح, یہ ملائکہ کے زمین پر آنے کی وجہ سے جبریل امین سارے فرشتوں کو لے کر روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں. تو ان ملائکہ اور فرشتوں کے زمین پر پھیلنے کی وجہ سے, اس نزول سے یہ رات مقدس ہو گئی تھی. کون سی؟ شب قدر والی رات. ارے سارے فرشتے سرکار کے ایک ناکھے کے نور سے پیدا ہوئے, سرکار کے ناکھے کے ایک نور سے پیدا ہوئے. جب یہ اتر رہے ہیں تو وہ رات مقدس والی ہوتی ہے. ایمان سے بتاؤ, جو ذات نور نبی خود ہے, جو ذات نور نبی خود ہے, اب وہ رات تولد ہو رہے ہیں تو کتنی مقدس رات ہے. اللہ تو اس رات قدر والی رات میں آسمان اول پر نزول ہو کر بے شمار اعلانات کر رہا ہے, لیکن اپنے محبوب کی تولد والی رات کو اللہ جہاں سے وہاں سے بے انتہا نعمتیں تمہیں دے گا. تو لہٰذا آج کم از کم جتنی دیر جاگ سکتے ہیں درود و سلام سے اپنے گھروں کو سجا لو, درود و سلام کی محفل سے سجا لو. بالخصوص وہ وقت قریب جو صبح صادق کا ہے, تقریباً 3:30 سے 5 تک, یہ سرکار کی ولادت باسعادت کا وقت ہے. 3:30 سے 5 تک یہ میرے گھر کا اصول ہے. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے میرے والد محترم کو دیکھا ہے, 3 بجے اٹھا ڈالتے تھے, سب کو وضو بنا لے کر 3 بجے سے فجر کی اذان ہونے تک صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے. صرف سلام, یہ سلام وہ سلام وہ سلام یہ سلام, سارا سلام پڑھتے تھے. اذان ہوتی تھی تب جا کر یہ محفل رکتی تھی. فجر پڑھ کر شیرنی ریڈی رہتی تھی اور فاتحہ خوانی دے کر رب کا شکر ادا کرتے تھے. تو اپنے مرشدین برحق کے اس عمل کو ہم بھی یہ کر لیں تو رات کے مخصوص اس وقت کو اٹھ جائیں, جس طرح آپ سحری کو اٹھتے ہیں. بچوں کو عورتوں کو گھر میں لے کر جو سلام تمہیں یاد ہے پڑھتے رہو حتیٰ کہ اذان ہو جائے. بعد اذان کے فاتحہ خوانی پر تقسیم شیرنی تقسیم کرو. یہ نبی کی ولادت کی خوشی کی محفل ہو جاتی ہے. جو نبی کی ولادت کی خوشی کی محفل اپنے گھر میں مناتا ہے, روز محشر اللہ تعالیٰ اس پر سلام پیش کرتا ہے اور تحفے دیتا ہے. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو اسی پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو آیات قرآنیہ اور احادیث کی ترجمانی میں کہیں مجھ سے اگر کچھ کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ و استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من جمیع ما کری اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو حسبی نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. اس کمپٹیشن سے پہلے میں ہمارے اعلان تو میں کیا ہوں, اعلان تو 12 محافل کا کیا تھا, لیکن میں ان احباب کا شکر گزار ہوں تہ دل سے جنہوں نے اپنی بیشتر مصروفیات کے باوجود پھر بھی گھرے گھر جا کر نبی کے پیغام کو روشن کیے ہیں. عشاق مصطفیٰ کہلانے والے
چاہے ہمارے علماء ہو یا ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین ہو، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ بیزارگی اظہار کبھی نہیں فرمائی. محافل آنے سے پہلے سے منتظر تھے، کب ربیع الاول آ رہا ہے، کب ربیع الاول آ رہا ہے، کب نبی کی ہم ثنا کرنے کا موقع ملے گا. تو انہوں ہمارے نئے حضرت مصطفیٰ دین احباب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو لہٰذا پہلے ان احباب کی گل پوشی ہوگی، انہیں تحائف دیا جائے گا، پھر کوئی اس کو رکھا جائے گا. آ جاؤ ادھر سے ابھی بھیا خانقاہ متولی اعظم صاحب خانقاہ کے تحفے یہ بھی صالح شبیر احمد پکڑو، ایسا ایسا پکڑو. شبیر یہ عبد الجلیل صاحب کو وہاں بانو یہ دے جاؤ بانو پھول کا ہارے لگ جاؤ. نیاز احمد شریف صاحب، نیاز آ جاؤ، آتے آتے نیاز کی سرٹیفکیٹ. سید مخدوم کہیں بھی آ جاؤ، گھنٹے کھول کو بات دیکھو کہتے آ جاؤ مخدوم. جناب حبیب اللہ شریف صاحب، نیر حضرت ادھر گھروں کی مجالس کے تحفے. وہ عالم کا ہمارا روشن ہے کہ ابھی پکا دی روشن نہیں آ کر محمد ناظم الدین بیچ میں ہونا کو جی آجو بھیا. دلدار کے حوالے کرتا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا روشن جناب نادر احمد صاحب، مومن پاشا معذرت چاہ کر گئے. وہ اپنے والدین علیل ہیں، وہ ٹنکور کو زیر علاج کے لیے لے کر گئے ہیں. اسی طرح ہمارے بڑے شاہ صاحب سید ممتاز حسین صاحب قبلہ بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان محافل کے صدقے اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما کر انہیں دراز عطا فرمائے. مومن پاشا کا افسر احمد منظور احمد، منظور آ کر جی مجھے عادل الحمدللہ صرف بچے ہیں تو کوئز کے انعام دینے کے ہیں، لیکن سرکار کی محفل ہے. اب بہت مقدر لوگ ہوتے ہیں. اس پہ 3 پرائزز رکھے گئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. جو مجالس اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو شرکت کی گزارش ہے. بیشتر
ہاں تم سے یہ 2 محافل اگر چوک گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، چاہے عورتیں ہو یا چاہے مرد ہو. اب نہیں اٹینڈ کرے والے مایوس نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. تو لہٰذا تمہیں بھی ایک موقع دیا جائے گا کہ آڈینس میں کوئی ایک سوال پوچھا جائے گا، اگر تم جواب دے دے تو جیتنے والے کو بھی ایک گفٹ یا پرائز رکھا گیا ہے. تو یہ پرائزز بھی ہمارے جناب اللہ چاند پاشا صاحب کے اہلیہ نے اہتمام کیا ہوا ہے. ان پرائزوں کو تھوڑا چھیڑا ڈالو سامنے کوئز والے جلدی سے 2 کا سوال جواب دے دے تو اچھا نہیں تو سوال پاس ہوگا. ڈائریکٹ سوال کو 10 مارک، پاس ہوگا تو سوال 5 مارک. سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے شروعات کریں گے. طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرنا ہے ہر چیز. تو ہمایوں اللہ سے شروع کریں گے. پہلا سوال تیار ہے صاحب؟ تو میرے مجلسوں کو اگر ذرا غور سنے رہے 3 یا 4 مجلساں اس میں شاید یہ وہ سب ملا کر کھچڑا بنا دیا ہوں. سوال ہوگا ذرا دیکھو. حضرت آدم نبینا علیہ السلام جب پہلی بار عرش پر دیکھے تو عرش پر کچھ لکھا ہوا تھا. عرش اعظم پر کچھ لکھا ہوا تھا. وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ 10 مارک. ہمایوں اللہ 10 مارک. دوسرا سوال. اسلامی جنگیں بہت ہوئی، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک جنگ میں یہ نوجوان شہید ہوئے جو ان کی شب عروسی کی پہلی رات تھی. شب عروسی کی پہلی رات تھی. اعلان نبوت پر فوراً دوڑ پڑے، شہید ہو گئے اور ان کو غسل ملائکہ نے دیا. وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت حنظلہ. ہاں ماشاء اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. 10 بار اور میں پاس میں آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ماشاء اللہ 10 ماہ 100 کے. آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام سے مقرر ہوا تو مہر جو تھا وہ کیا تھا؟ درود شریف. سبحان اللہ. بولے گا بولے تو کینسل کرتا ہوں. تمہارے 5 کاٹتے ہیں ان کو 5 دیتا ہوں. بولے رہتے ہیں نہیں اچھی بات ہو گیا 2 ہی ہو گیا. اب تیسرا سوال ڈائریکٹ. تیسرا سوال حضرت آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے جنت سے نکالا گیا؟ کھانے سے منع کیا اس بات سے نکالا گیا. 10 بار. حضرت آدم علیہ السلام کو ہمیشہ 2 اولاد ہوتی تھی، لیکن ایک مرتبہ صرف ایک اولاد ہوئی جو آگے چل کر ان کا وارث بنا اور نبی بنا. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت پاس شیس علیہ السلام. سبحان اللہ. حبیب اللہ 5 بار. پاس کوشچن ڈائریکٹ کوشچن ہوتا ہے. تمہارے 2 سوال ہو گئے. 2 سوال ہو گئے نہیں. حبیب اللہ اب تمہارے لیے 2 سوال ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو پہلے کیا وصیت فرمائی؟ پہلی وصیت دنیا کی سب سے پہلی وصیت تھی وہ شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرمائی. وہ کیا تھا؟ سچ کہنا. پاس دے دو بس. نہیں ہمایوں اللہ بولتے ہیں بولو بنا حضور آنے کی بات کرتے ہیں. حضور کی آمد کرتے ہیں. پاس دے دو بس. نہیں تمہیں نہیں. آڈینس میں تو کون کو بولتی ہیں ہوئی؟ سبحان اللہ. دلدار پاشا کو 5 مارک. پہلی وصیت جو آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو فرمائی، بیٹا
یہ پاک نور نور مصطفیٰ ہے، جسدوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، میں وصیت کرتا ہوں تم اسے پاک عورتوں میں منتقل کرنا، پاک عورت میں حلال طریقے سے اسے منتقل کرنا۔ تو 5 گریس مارک آڈینس کو ملے ہیں دلدار پاشا۔ اور ایک سوال ہے تمہارا؟ حبیب اللہ کا اور ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صحابی رسول تھے جن کا باغ تھا، لیکن نماز کے لیے کھڑتے تو ہمیشہ خلل پیدا ہوتا، نماز اتنی پھلی فلاں پھلی، تو یہ خلل کو دور کرنے کے لیے، نماز میں خوشی و خضوع حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ باغ کو فروخت کر کے غربا اور مساکین میں سارا پیسہ تقسیم کر دیا۔ وہ کون صحابی تھے؟ نہیں پاس نمائندہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح جواب، 5 مارک۔ ایسا ویسا ڈھونڈ لے رہے ہیں، نہیں بیٹھ تو میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کسی پاس نہیں کرو، ہاں میں یاد ہے نا۔ پہلا سوال عبدالباسط، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح جواب، 10 مارک بس۔ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ مفتاح ابوابک و فضلک و رحمتک پڑھتے ہیں، یا رحمت سے کیا کراتے ہیں؟ دین کی رحمت۔ 10 مارک ہو گئے، 2 سوالہ ہو گئے تمہارے، سب کے سوالہ ڈائریکٹ ہو گئے نہیں؟ دیکھو حضرت ذرا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو نہیں، اس میں آئی ہوئے تو پھر دیکھیں 25 ماشاءاللہ، 20 10 5 دلدار خان نہیں، دلدار آڈینس میں تھا، دلدار کو ملا ہوگا۔ اب 20 2 جنے لے گئے ہیں، باپ اور بیٹے، باپ اور بیٹے، اب دونوں میں جنگ ہے۔ ہاں نہیں، ہمیں سوال کرنا ہمارا حق ہے، قوانین کے مطابق سوال کرتے ہیں۔ پہلے کون جواب، تم نے ایک سوال، ان کو ایک سوال، کون جواب دے دیتے ہیں ان کو ہے نا پولیس، سعود کو پہلا سوال۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 16۔ میں جانتا ہوں وہ سوال۔ لا الہ الا اللہ میں 12 ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہاں صحیح جواب، سیکنڈ پرائز اعلان ہو گیا۔ تو سوالات اور جوابات کیے گئے ماشاءاللہ، جتنا پورا تو جنہوں نے سے کہتے ایک آسانی کا سوال اس لیے کیا گیا تاکہ دوسروں کو بھی ایک جذبہ پیدا ہو سکے کہ اسلام کی باتوں کو یاد رکھیں اور نبی کے عشق کو ہم کرما سکیں۔ تو لہٰذا پہلا پرائز ہمارا نمائندہ کھائی صاحب بیٹنگ ابھی چاند باشا صاحب، ہاں دیا ایک ہار دارو فرسٹ پرائز میں بھی ہم نیچے نیچے سے فرسٹ پرائز نمائندہ آجو۔ پچیس مارک حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ حاضر دماغ ہوا حاجی سب کا یہ کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، وہ بھی اس سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیکنڈ پرائز عبدالباسط۔
Saud Arabia, third prize. अच्छा, अब एक सवाल ऑडियंस का है, वो तो शिफ्ट पे गया था सर। अब ऑडियंस से भी 2 सवाल पूछे जाएंगे। ऑडियंस से भी 1-2 सवाल पूछते, उसमें से कौन आता है उनको प्राइज जाता है। काबे को ढाने के लिए, काबे को नापाक इरादा रखकर ढाने के लिए एक इंसान हाथियों के लश्कर को लेकर चला था, उसका नाम क्या था? वो नहीं बोल सकते। अब्राहा या हबीबुल्लाह से ये आवाज पहले, अब अभी नहीं, अब्राहा का लश्कर। हबीबुल्लाह 5,000 हजरत 5 हबीबुल्लाह ऑडियंस की सुनता था। दूसरा सवाल, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तवल्लुद हुए तो किस हालत में थे? अब किसी दिन आते 4-5 जगह से आवाज दी, 4-5 जगह से आवाज दी। हाँ, कहाँ पास करो? कैंसिल हो, कैंसिल। नेक्स्ट सवाल, अब किसका है तो हाथ दी, इधर देखा तो इधर उधर रहा था क्या? दुर्गा देवी 12 हाथ आ। अच्छी बात। वो कौन से सहाबी हैं सबसे पहले कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने जाकर दावत हक पेश की? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब। सऊद का 5 था। अब कहते हुए 5-5 के, हबीबुल्लाह 5, दिलदार 5, सऊद 5। अब सिर्फ तीनों को सवाल, तीनों में सवाल देखेंगे कौन जवाब देते हैं। खाली 3 जने, दूसरे ने भी हो, दिलदार पाशा, हबीबुल्लाह और सऊद, 3 ही चीज। अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? अब बोलना नहीं हो, पहले वो लोग बोले, ये लोग बोलना नहीं, दिलदार भी बोले। फिर ये सवाल बात का आंसर हुआ। अच्छी बात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी लफ्जिश पर कितने साल हुए? 100 साल। जवाब आ गया दिलदार का, ऑडियंस का हो गया भाई, ऑडियंस का भी फैसला हो गया। आ जाओ दिलदार का प्रेसिडेंट, आ जाओ दिलो। माशाअल्लाह, इसी को सिर्फ एक जज्बा दीन का पैदा करने के लिए आया था। क्या शबीर क्या है? अल्लाह ने फतेह है।